السلام على رسوله من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين خصوصا على سيدنا بديع الحق والملة والدين مدار العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرزمین ٹھریا نجابت ہاں کے رہنے والوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو. آپ نے آج کے اس پرفتن ماحول میں اس عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا اور بنام جشن مدار العالمین اس جلسے کو موسوم کیا، جس کے اندر سادات مکن پور شریف کی سرپرستی، صدارت اور ان کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے آپ حضرات نے مدعو کیا. آپ کی محبتوں کی آواز پر یہ سادات اکرام، یہ مشائخ مکن پور لبیک کہتے ہوئے آپ کے دیار محبت میں حاضری خدمت ہیں. لیکن آپ حضرات اس طرح سے افراتفری کا ماحول پیدا نہ کریں تاکہ یہ سادات اکرام جن محبتوں کے ساتھ آپ کے دیار میں تشریف لائے ہیں، انہی محبتوں کے ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ انہیں بیٹھ کر کے سماعت کریں. اور آج کے اس جشن مدار العالمین کو جن نوجوانوں نے سجایا ہے اپنے محنت کے پیسے سے، سرمایے سے، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آج کے اس جشن کی کمیٹی کے ممبران کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. پروردگار عالم ان کے کاروبار میں، ان کی روزی روزگار میں خوب خوب برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے. حضرات، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، جن کو رکنا ہے وہ رک جائیں. اس کے بعد میں باضابطہ طور پر اپنی بات کو شروع کروں اور بہت مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ ہمارے مشائخ موجود ہیں اور انہیں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ سماعت کریں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے ہیں اور جو بیٹھ گئے ہیں مجھے امید ہے کہ اخیر تلک بیٹھے رہیں گے اور اس جلسے کو سماعت کریں گے. میں نے جس خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ کو پڑھا ہے اور اس کے بعد میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 حدیثوں کے جز کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان آیات کریمہ اور احادیث مصطفیٰ کے جز کو سمجھنے سے پہلے، ان کو سمجھانے سے پہلے، کچھ ان کے تعلق سے گفت و شنید کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، غریبوں کو سینے سے لگانے والے داتا، بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، یتیموں کے والی، غریبوں کے داتا، سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا وعلی آل سیدنا حبیبنا مولانا محمد
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت پر گراں نہ گزرتا ہو تو ایک بار بیداری کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختار نظام کون و مکان ذات مدینے والے کی، بے شک بے شک، مختار نظام کون و مکان ذات مدینے والے کی، ہر دن ہے مدینے والے کا ہر رات، بے مختار نظام کون و مکان ذات مدینے والے کی، ہر دن ہے مدینے والے کا ہر رات مدینے والے کی، اور قسمت میں ہماری اے مالک تو لکھ دے مدینے کی گلیاں، قسمت میں ہماری اے مالک تو لکھ دے مدینے کی گلیاں، ہم بن کے بھکاری مانگیں گے خیرات مدینے والے کی، ہم بن کے بھکاری مانگیں گے خیرات مدینے والے کی، اور کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسکن، کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسکن، بڑھتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی، بڑھتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی، اور جو دے بھی سکے دلوا بھی سکے ایسا تو نہیں کوئی، لیکن جو دے بھی سکے دلوا بھی سکے ایسا تو نہیں کوئی، لیکن ایک ذات ہے کعبے والے کی، ایک ذات مدینے والے کی، ذات ہے کعبے والے کی، ایک ذات مدینے والے کی، اور آسی ہے ادیب ذات تو کیا محشر کا نہیں اس کو خطرہ، آسی ہے ادیب ذات تو کیا محشر کا نہیں اس کو خطرہ، بخشش کے لیے بس کافی ہے ایک نعت مدینے والے کی، بخشش کے لیے بس کافی ہے ایک نعت مدینے والے کی، بخشش کے لیے بس کافی ہے ایک نعت مدینے والے کی، اور وہ کیسے سمجھے جو محروم رتبہ دانی ہے، وہ کیسے سمجھے جو محروم رتبہ دانی ہے، درے مدار ولایت کی راجدھانی ہے، وہ کیسے سمجھے جو محروم رتبہ دانی ہے، درے مدار ولایت کی راجدھانی ہے، اور میرے مدار نے بخشا ہے ہند کو ایمان، میرے مدار نے بخشا ہے ہند کو ایمان، جو نہ مانے اسے یہ اس کی بے ایمانی ہے، جو نہ مانے اسے یہ اس کی بے ایمانی ہے۔ آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جس ذہن کو لے کر کے آیا تھا، جو پیغام لے کر کے آیا تھا، وہ آپ تک پہنچاؤں، چونکہ نظام آپ نے خراب کر دیا، افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ بہرکیف جتنے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ چند لمحات کے لیے آپ حضرات میری بات اگر غور سے سن لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ایک بھی بات پر آپ نے عمل کر لیا تو ہمارا آج کا یہ پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ کو الگ الگ حصوں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس لیے میں نے 2 الگ الگ آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا چونکہ ماحول اس طرح کا کریٹ کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے کہ آج کے اس زمانے میں، اس دور میں، جب کیا ہے ہماری نوجوان نسل اپنے علماء سے زیادہ، اپنے مشائخ سے زیادہ یوٹیوب کے مولویوں پر بھروسہ کر رہی ہو، جب ہماری عوام اپنی مسجدوں کے اماموں سے مسئلہ پوچھنے کی بجائے فیس بک پر جا کر کے مسئلوں کو تلاش کر رہی ہو، اور فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں بیٹھے ہوئے کچھ اچھے بھی ہیں تو وہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی ہیں جو ترقیات کے نام پر، جو ماڈلنگ کے نام پر، جو جدیدیت کے نام پر آپ کے عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، آپ کی نسبتوں کو ختم کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے نبی سے، اہل بیت سے،
کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماحول ہو چکا ہے کہ کوئی جماعت ایسی ہوتی ہے جو صرف صحابہ کا ذکر کرتی ہے. اگر اس جماعت کے سامنے اہل بیت کا نام لے لیا جائے, علی کا نام لے لیا جائے, فاطمہ کا نام لے لیا جائے, حسن کا نام لے لیا جائے, حسین کا نام لے لیا جائے, زین العابدین کا نام لے لیا جائے, امام باقر کا نام لے لیا جائے, امام جعفر صادق کا نام لے لیا جائے, امام تقی کا نام لے لیا جائے, امام نقی کا نام لے لیا جائے, امام موسیٰ کاظم کا نام لے لیا جائے, امام حسن عسکری کا نام لے لیا جائے, وہ کہے گا یہ شیعہ ہو گیا ہے, یہ رافضی ہو گیا ہے, یہ شیعوں میں بیٹھنے لگا ہے, اس سے تعلقات ختم کر دو, اس سے تعلقات کو دفع کر دو. وہیں دوسری طرف ایک اپوزٹ سائیڈ میں ایک جماعت ایسی ہے, ایک جماعت ایسی بھی ہے جو علی کا نام لے کر کے, جو اہل بیت کا سہارا لے کر کے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر رہی ہے, صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے. کہیں صدیق اکبر کو غلط کہا جا رہا ہے, کہیں فاروق اعظم کی عظمتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے, کہیں عثمان غنی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. لیکن اے مسلمانوں, میں پیغام یہ لے کر کے آیا ہوں, ان سادات کرام کی موجودگی میں میں بتانا یہ چاہتا ہوں, تم مداری ہو, تم سنی ہو, تم قادری ہو, تم چشتی ہو, تم اشرفی ہو, تم سہروردی ہو, تم نقشبندی ہو, تمہارے ایک ہاتھ میں اگر صحابہ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک امام اعظم, مسلک امام اعظم, فیضان مدعو العالمین, فیضان مدعو العالمین, دم مدار, دم مدار, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم سنی ہیں, ہم خانقاہی ہیں, ہمارا یہ پیغام ہے خانقاہ مداریہ کا, مشائخ مداریہ کا, علماء مداریہ کا, تمام خانقاہوں کا پیغام یہ ہے, صدیق ہمارے ہیں, فاروق ہمارے ہیں, عثمان ہمارے ہیں, زید ہمارے ہیں, بلال ہمارے ہیں, زبیر ہمارے ہیں, طلحہ ہمارے ہیں. نہ صدیق کو چھوڑیں گے, نہ عثمان کو چھوڑیں گے, نہ فاروق کو چھوڑیں گے, نہ زبیر کو چھوڑیں گے, نہ طلحہ کو چھوڑیں گے. لیکن سنو, کان کھول کر کے سنو, جہاں ایک طرف ہم نے صحابہ کرام کی عظمتوں کو بلند کیا ہے, صحابہ کرام کے قصیدے گائے ہیں, صحابہ کرام کی مدح و ثنائی بیان کی ہے, وہیں ساتھ ہی ساتھ میں ہم علی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو سکتے, ہم فاطمہ کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو سکتے, ہم حسین کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو سکتے, ہم حسن کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو سکتے, کیونکہ مصطفیٰ نے ایک طرف جہاں یہ فرمایا ہے اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. مصطفیٰ فرماتے ہیں چاہے صدیق کی ذات ہو, چاہے عمر کی ذات ہو, چاہے عثمان کی ذات ہو, چاہے علی کی ذات ہو, چاہے طلحہ کی ذات ہو, چاہے بلال کی ذات ہو, چاہے عمار کی ذات ہو, چاہے یاسر کی ذات ہو, کوئی بھی صحابی ہو, مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی صحابی مجھ سے جدا نہیں ہے, کوئی صحابی مجھ سے الگ نہیں ہے. میرے تمام صحابہ جس طرح سے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں, ان چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے. میرے صحابہ میں سے جس کی ابتدا کر لو گے, جس کے طریقے کو پکڑ لو گے, جس کے نقش قدم پر چل لو گے, اس کے پکڑنے کے بعد میں, اس کی زندگی پر عمل کرنے کے بعد میں مصطفیٰ فرماتے ہیں ہدایت پا جاؤ گے, سبحان اللہ, سبحان ہدایت پا جاؤ گے. یہ مصطفیٰ نے فرمایا. وہیں دوسری طرف چلو, آقا کریم نے صرف صحابہ کرام پر اکتفا نہیں کیا, سرکار فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, اے میرے صحابہ کے دامن کو تھام کر کے اہل بیت کو فراموش کرنے والوں, صدیق اکبر کا سہارا لے کر کے اہل بیت پر نشانے بازی کرنے والوں, فاروق اعظم کا سہارا لے کر اہل بیت کو درگزر کرنے والوں, سنو مصطفیٰ فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے خدا کے عذاب سے بچ گئے, اسی طرح سے میری امت نے جس نے میری اہل بیت کا دامن پکڑ لیا اس کا ایمان, اس کا عقیدہ سلامت ہو گیا, اور جس نے اہل بیت
اہل بیت گھر والے، اہل بیت گھر والے، ہم سنی ہیں، ہم خانقاہی ہیں۔ اس ہندوستان کو جب قادری نہ تھے، جب چشتی نہ تھے، جب سہروردی نہ تھے، جب نقشبندی نہ تھے، اللہ کے ولی اعلن اعلان کوئی دعوت تبلیغ کرنے والا موجود نہیں تھا، تب کوئی سنیت کا پیغام لے کر کے آیا، اسلام کا پیغام لے کر کے آیا، قرآن کا پیغام لے کر کے آیا، ایمان کا پیغام لے کر کے آیا، احادیث کا پیغام لے کر کے آیا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے وہ ذات کسی اور کی نہیں، میرے آقا سرکار مدار العالمین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیت ہم بتائیں گے، سنیت ہم بتائیں گے کہ میرا مدار کون سی سنیت لے کر کے آیا۔ آج تم نے اہل بیت کے ساتھ میں وہ ظلم، وہ زیادتی تاریخ شاہد ہے۔ تھیا کے نوجوانوں، دور و دراز سے آئے ہوئے مسلمانوں، یاد رکھو یہ زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں زبردستی صحابہ اکرام کو لا کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ حالات یہ بنائے جا رہے ہیں کہ ایک کو چننا ہے، ایک کو منتخب کرنا ہے، یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ لیکن نہیں، میں آپ سے کہوں گا، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ الحمدللہ جب تک اس روئے زمین پر ایمان والے موجود رہیں گے، تب تک حق کا پیغام بلند کرنے والے موجود رہیں گے۔ پیغام حق کیا ہے؟ پیغام حق یہی ہے کہ صحابہ اکرام کو بھی مانو، اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ ان دونوں کو جس نے پکڑ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ برباد ہو جائے گا۔ ایک مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ میری بات پر توجہ دے رہے ہیں تب سماعت کریں۔ یہ ہمارے مشائخ، سادات، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع کے اندر بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں کہ راستے طے کرنے کے لیے، راستے کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لوگ ستاروں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ اپنی منزلوں تک پہنچتے تھے۔ یہ ستارے لوگوں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتے تھے، لیکن مصطفیٰ، میں آپ کے فہم و فراست پر قربان یا رسول اللہ، آپ نے امت کو بتایا، آپ نے امت کو یہ طریقہ عطا کیا کہ سنو کہ ستاروں کے ذریعے سے اگر منزل مقصود پر پہنچنا ہے تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دم بدر، دم بدر، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ اکرام، عظمت صحابہ اکرام، استاد محترم مفتی آصف صاحب قبلہ، استاد محترم مفتی آصف صاحب قبلہ، دم مدار، دم مدار، سبحان اللہ۔ اور سمجھ میں آ گیا منزل مقصود مصطفیٰ جان کائنات ہے، رسول پاک کی ذات ہے، مدینے کی سرزمین پر آرام فرمانے والے آقا ہیں۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو صحابہ کو اگر ستارہ بنایا ہے تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ اگر اہل بیت کی کشتی کو چھوڑا تو صرف آپ ان ستاروں کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے رہیں گے۔ منزل تو مل جائے گی، لیکن منزل تک پہنچانے کے لیے جب تک کہ اہل بیت کی کشتی کو نہیں لیا جائے گا، تب تک مصطفیٰ تک نہیں پہنچا جائے گا۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، آج کے زمانے میں کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ، کسی کی باتوں میں نہ آؤ۔ قسم رب کائنات کی، اگر ایک ہاتھ میں آپ نے صحابہ کرام کے دامن کو تھاما ہے تو دوسرے ہاتھ میں آپ کو دامن اہل بیت کو تھامنا پڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی اور اہل بیت کی بھی شان بیان فرمائی. پروردگار عالم نے، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت کہ جب مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، تاریخ بتاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوا چلوں، کہ جب مصطفیٰ جان کائنات نے بدر کے موقع پر صحابہ کرام کی جماعت کو بلایا، 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ، پہلا معرکہ ہونے کے لیے تیار تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے محبوب اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلیے اور یہ جو آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے مقابلہ کریے اور ان کا جواب دیجیے. مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا. بلانے کے بعد میں میرے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، رب کائنات کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، اللہ کی راہ میں نکلا جائے، تاکہ جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، قرآنی احکام کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے انہیں پیچھے کیا جائے اور اسلام کو آگے بڑھایا جائے. صحابہ کرام بتاؤ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ کیا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو؟ قربان جائیں ان صحابہ کرام کی عظمت شان پر. وہ صحابہ کرام کہ جن کے پاس میں صرف ایک چادر ہوتی تھی، اسی کو بچھاتے تھے، اسی کو اوڑھتے تھے، اسی کو باندھتے تھے، اسی کو لپیٹ کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن کبھی اپنے ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں لاتے تھے. ایمان کی دولت سے ان کے سینے معمور تھے. جب مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد نے کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں. ایک موقع آیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو جمع کرنے کے بعد میں کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، چلو اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے. تب موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، ہم لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم قتال کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، وہ موسیٰ کی قوم تھی جس نے راہ خدا میں جہاد سے انکار کر دیا تھا. ہم امت محمدیہ ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے دیوانے ہیں. ہم اس بات پر حضرت ہیں کہ جب تک ہمارے جسموں کے اندر خون کا ایک ایک قطرہ رہے گا یا رسول اللہ آپ کے نام پر قربان ہونا رہے گا. وہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. پروردگار عالم نے ان کی شان کو بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اب ان کے بیچ میں کسی تیسرے کو پڑھنے کا حق نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، یہ مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے دین سکھایا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے قرآن سنایا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اسلام سکھایا ہے. قسم رب کائنات کی تمام امت کا متفقہ فیصلہ ہے صحابہ کرام کے بعد کا کہ جس نے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا نہ ہو، وہ اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے، کتنا بھی بڑا نمازی ہو جائے، کتنا بھی بڑا حاجی ہو جائے، کتنا بھی بڑا غازی ہو جائے، کسی بھی صحابی کے قدموں کی دھول تک اس کا مرتبہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سعادت مکن پور شریف، سعادت مکن پور شریف، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ
اب سنو، اہل بیت کی طرف آؤ کہ جن سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، جن سے محبت کے بغیر آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اہل بیت سے تمام تر نجاستیں، خباثتیں، تمام تر گندگیاں دور کر دے اور اہل بیت کو خوب خوب پاک فرما دے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے سنا، رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے تمام تر گندگیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، اہل بیت کو خوب خوب پاک فرماتا ہے۔ ایک تفسیر میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے گندگیوں کو دور کر دیا، نجاستوں کو دور کر دیا، خباثتوں کو دور کر دیا، اہل بیت کو خوب خوب پاک کر دیا۔ یا رسول اللہ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت پاک ہیں، اب دنیا کے لوگ، دنیا کے مولوی، دنیا کے مفتی اہل بیت پر جتنی انگشت نمائی کرے، جتنا کنارہ کشی کرے، جتنی بدگمانیاں پھیلائے، جتنی برائیاں بیان کرنا چاہے کرے، لیکن اہل بیت کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اہل بیت کی شان کو کوئی کم کر نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پاکی کی ذمہ داری، ان کے پاکی کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی۔ لیکن یا رسول اللہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی اہل بیت کون ہے، اس کے اندر جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اس اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اس کے تحت کون سی ذوات آتی ہیں، اس کے تحت کون سے حضرات آتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی پاکی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا خلاصہ فرما دیں، اس کی وضاحت فرما دیں، اس کو مفصل بیان فرما دیں۔ سنو، روایت یہ کہتی ہے جب صحابہ کرام آئے، آنے کے بعد میں مصطفیٰ جان کائنات کی بارگاہ میں یہ سوال کیا یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہو گیا، اہل بیت پاک ہے، اہل بیت کی پاکی کے برابر کوئی پاک نہیں ہو سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ اہل بیت کون ہے۔ اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا این علیون، این علیون، علی کہاں ہے؟ علی نے سنا، لبیک یا رسول اللہ، مولا کائنات، داماد پیغمبر، زوج بطول، سرکار حیدر کرار، مولا کائنات، علی مرتضی، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ مصطفیٰ جان کائنات نے حضرت علی کو اپنے برابر میں اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد میں سرکار نے آواز لگائی اینا ابنتی فاطمہ، کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مصطفیٰ جان کائنات کے فرمان کو سنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کی آواز پر، نبی پاک کی آواز پر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتی ہوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی۔ یا رسول اللہ فاطمہ حاضر ہے۔ مصطفیٰ جان کائنات نے فاطمہ کو بٹھا لیا۔ اس کے بعد میں سرکار فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں این الحسن والحسین، میرے شہزادے، میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے دل کے چین، حسن و حسین کہاں ہے؟ حسن و حسین نے نبی کی آواز کو سنا، نبی کے فرمان کو سنا، نبی کے ارشاد کو سنا، حسن دوڑے چلے آئے، حسین دوڑے چلے آئے۔ اب شہزادے آ گئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں علی بیٹھے ہیں، فاطمہ بیٹھی ہیں، حسن بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں۔ اب مصطفیٰ جان کائنات نے اپنی چادر تطہیر کو لیا، اپنی چادر کو لیا، چادر کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد میں علی سے فرمایا علی چادر کے اندر آ جاؤ۔ فاطمہ سے کہا فاطمہ چادر کے اندر آ جاؤ۔ حسن سے کہا فاطمہ حسن چادر کے اندر آ جاؤ۔ حسین سے کہا حسین چادر کے اندر آ جاؤ۔ اب ایک چادر ہے، چادر کے اندر 5 تن ہے،
شک سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بیڑا پا نبی نے چادر تطہیر کے اندر علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا، ایک چادر کے اندر جب 5 تن ہوئے، 5 تن بن گئے، 5 تن کو ملا کر کے سرکار نے فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ حضرت بیدم شہبازی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ برادران ملت اسلامیہ، اہل بیت کی شان میں دیگر مقامات پر قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اگر ان کی شان بیان کی جائے رات گزر سکتی ہے، نہ صحابہ کی شان ختم ہو سکتی ہے، نہ اہل بیت کی شان ختم ہو سکتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، نہ صحابہ کو چھوڑو نہ اہل بیت کو چھوڑو، اور یاد رکھو آج علی علی کہنے سے اگر کوئی رافضی یا شیعت کا فتویٰ لگاتا رہے تو قیامت تک یہ فتوے لگتے رہیں گے، لیکن علی کے دیوانے اہل بیت کے چاہنے والے کل بھی علی علی کر رہے تھے، آج بھی علی علی کر رہے ہیں، اور جب تک اس روئے زمین پر ایمان والے موجود رہیں گے علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک قاعدہ میں دے کر کے جاتا ہوں، ہمارے طلبہ بھی سنیں، ہمارے علماء بھی سنیں، کہ اہل بیت کی محبت سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے اوپر بدزبانیاں کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے ساتھ میں نازیبا کلمات ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ جو جتنا زیادہ علی علی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ قرب حاصل کیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان علی کا اللہ۔ نام، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ ہم سلسلہ عالیہ مداریہ سے اسٹیج سے مشائخ کی موجودگی میں یہ پیغام دیتے ہیں، چاہے زمانے کے حالات کچھ بھی ہوں، چونکہ ہم نے دیکھا ہے ابھی 22 رجب المرجب کو ایک پروگرام بدایوں کے اندر ہوا، خواجہ صاحب بھی موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ علی کی ولادت کا دن تھا، اس دن ایک مقرر صاحب آئے، ایک ضلع کے کہیں کے قاضی شہر، پوری تقریر کر دی، لیکن میں نے غور کیا پوری تقریر کے اندر انہوں نے علی کا نام نہیں لیا، علی کا نام نہیں لیا، علی کا ذکر نہیں لیا۔ مداریوں تم خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں علی کا ذکر لکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ علی کا ذکر کرنا وراثت میں نہیں ملتا، علی کا ذکر ماں کی طہارت میں ملا کرتا ہے۔ بے شک علی کا ذکر وہی کرتا ہے جس کی ماں پاک ہوتی ہے، اور علی کی اوپر بدگمانیاں وہی کرتا ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔